اس میں کوئی شک نہیں کہ پوشیدہ عبادات اس کا بڑا مقام ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں، اور ظاہری عبادات بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا بھی بہت بڑا مقام ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا قدردان ہے۔ وہ حدیث میں آیا نا کہ 7 ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے کے نیچے ان کو جگہ دے گا۔ ان میں ایک وہ شخص ہے کہ جس نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہو، اس کے دائیں ہاتھ نے جو خرچ کیا ہے اس کے بائیں ہاتھ کو پتہ نہ ہو، چھپا کے کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خیر لکم۔ اگر آپ کوئی صدقہ خیرات یا کوئی اچھا کام ظاہر کرتے ہیں تو اچھی بات ہے، اور اگر چھپا کے کرتے ہیں تو وہ بھی بہت اچھی بات ہے۔ تو اصل اس کا جو دار و مدار ہے وہ نیت پہ ہے۔ جی دیکھیں، اگر بندے کی نیت اللہ کی رضا ہے تو ایک چھوٹا سا کام جو ہمارے نزدیک معمولی ہے وہ بندے کی نجات کا سبب اور ذریعہ بن جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک بندہ سفر پہ راستے میں جا رہا ہے، کوئی اس نے دیکھا راستے میں کوئی کانٹے یا کوئی اس طرح کی چیز پڑی تھی، اس کو کوئی نہیں دیکھ رہا، وہ کانٹوں والا وہ جو چھڑی ہے یا جو چیز ہے اس کو اس لیے ہٹاتا ہے کہ یہاں سے کوئی انسان گزرے گا، کوئی مسلمان بھائی گزرے گا، اس کو تکلیف نہ دے، کوئی رات کو اندھیرے میں گزرے۔ جی تو اللہ تعالیٰ اس کے اس عمل کو اتنا قبول کرتا ہے کہ اس کو جنتی بنا دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اب یہ کوئی اتنا بڑا کام نہیں ہے، لیکن کیونکہ خالص اللہ کی رضا کے لیے اس نے کیا ہے، نیت اس کی، اور اللہ نے اس کو اس کے بدلے جنت دی۔ بلکہ ایک اس کے بارے میں بھی ہے کہ ایک بدکارہ عورت، اس نے پیاسے کتے کو جو ہے وہ پانی پلایا، تو حدیث میں آتا ہے فشکر اللہ لہا، اللہ نے اس کی عمل کی اتنا قدر کی، فغفر اللہ لہا، اللہ نے اس کے گناہ معاف کر دیے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ جتنا بھی بندہ اخلاص کے ساتھ کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا عمل قبول کرتا ہے اور اتنا اس کو زیادہ اجر دیتا ہے۔ اجر دیتا ہے۔ اور اگر اخلاص نہ ہو تو وہ عمل جو ہے وہ وبال بنتا ہے۔ آپ دیکھیں 3 بڑے اہم عمل ہیں، جی جہاد، علم جی اور انفاق، خرچ کرنا۔ نبی اسلام فرماتے ہیں 3 ایسے لوگ ہیں جن کے ابتداء میں جن کے ذریعے جہنم کو جو ہے نا وہ بھڑکایا جائے، جی اور یہ وہ لوگ ہوں گے، ایک عالم ہوگا، ایک مجاہد ہوگا، ایک خرچ کرنے والا، جی کہ ان کے کام جو ہیں، ان کا عمل جو ہے وہ اللہ کی رضا نہیں تھی، ان کا مقصد یہ تھا شہرت۔ تو اس خلاصہ یہ ہے جی کہ ہم کوئی بھی عمل کریں، کوشش کریں کہ مقصد ہمارا اللہ کی رضا ہو، ریاکاری سے اور شہرت سے بچیں تاکہ ہمارا عمل برباد نہ ہو۔ ویل سیڈ، ماشاء اللہ۔